أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال لهم موسى موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو فألقوا حبالهم بس انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں وقالوا بعزت فرعون اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم انا لنحن الغالبون یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے فألقى موسى عصاه بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی فإذا هي تلقف ما يأفكون بس جب وہ نگلنے لگی جو انہوں نے بنایا تھا فألقي السحرة ساجدين گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں قالوا آمنا برب العالمین اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے قال آمنتم له فرعون کہنے لگا تم ایمان لے آئے ہو اس پر قبل ان آذن لکم میرے تمہیں اجازت دینے سے پہلے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے فلسوف تعلمون پسند قریب تم جان لو گے لأقطعن أيديكم کہ ضرور میں کاٹوں گا
تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو من خلاف خلاف سمت میں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور میں تم سب کو سولی دوں گا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. ماقبل موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ ظاہر کیا تو دربار میں ایک ہلچلی مچ گئی. تو فرعون اس ہلچل کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے ہیلے بہانے کرنے لگا اور ارد گرد کے لوگوں کو اکسانے لگا کہ دیکھو یہ بڑا جادوگر ہے اور چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے جادو کے ذریعے سے نکال لے. اور کیا رائے دیتے ہو، اسے کیا سزا دی جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسے مہلت دی جائے، اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور شہروں میں جو ہے ایک بلوانے والے کو جو ہے بھیج دیا جائے کہ وہ سب کو جمع کر دے اور ہر ماہر جادوگر کو لے آئے اور اس کا مقابلہ کیا جائے. اور مقررہ وقت میں جادوگروں کو جب جمع کیا گیا، لوگوں سے بھی کہا گیا کہ تم لوگ بھی آئے لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کے ساتھ دیں اور ہم ہی غالب رہیں گے. اگر وہ غالب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاش کی نماز سب سے اول پڑھی تھی. یعنی واللہ عالم کیسی روایت ہے سند کے لحاظ سے، لیکن یہ روایت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چاش کی نماز بڑے زور و شور کے ساتھ منقول ہے. ہر کتاب میں، حدیث کی ہر کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاش کی نماز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت چاش کی نماز ادا کرتے تھے، اور آج کل کے حساب سے تقریباً 9 بجے اس کا وقت ہوتا ہے. تو جادوگر جب آئے تو انہوں نے فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارے لیے بھی کوئی انعام ہوگا کہ اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم وإنکم اذا لمن المقربین. تو فرعون کہنے لگا ہاں یقیناً تم میرے مقرب بن جاؤ گے. اب یہاں پر اندماج ہے کہ دوسری مقامات پر اللہ رب العزت نے یعنی ان کی بات کو پہلے ذکر کیا کہ جادوگروں نے کہا کہ آپ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا صرف جواب منقول ہے، باقی وہ بات منقول نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. یہ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ در حقیقت یہ کوئی واقعہ سنایا نہیں جا رہا کہ بس واقعہ سنا جائے، بلکہ در حقیقت اس سے عبرت حاصل کی جائے کہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادشاہت کو اب ختم کرنے جا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ جب سرکشی بڑھ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس سرکشی کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ضد اور عناد کتنے کمال درجے کی تھی ان لوگوں کی. جب ضد اور عناد میں یہ لوگ بڑھ گئے اب ان کی سزا کا وقت آنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں سب کچھ ڈال لو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جب ڈالی زمین پر، جب زمین پر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں رکھیں تو دوسری جگہ آتا ہے 16ویں پارے میں اعین الناس کہ ان کی آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں یہ نظر آنے لگا کہ گویا کہ یہ دوڑ رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی خیال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہٹنے لگے. تو حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ہے اب ڈالیے، جس طرح یہاں پر بھی ذکر ہے. وقالو، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جب ڈالیں تو یہ کہنے لگے بعزت فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے. اور دوسرا معنی جو یعنی زیادہ مناسب ہے وہ یہ کہ بعزت فرعون کی اقبال کی وجہ سے ہم غالب آئیں گے، فرعون ہی کی عزت کی وجہ سے ہم غالب آئیں گے. یعنی قسم کا معنی وہاں نہیں ہے، بعض مفسرین نے قسم کا معنی بھی لیا ہے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو ڈالا، ہم نے دوسری مقامات پر آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اپنی لاٹھی ڈالیں،
اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ڈالنے کا تذکرہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھا، ڈالا جیسے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگلنے لگی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا. یعنی جتنے سانپ، جتنی لاٹھیاں جو ان کے یعنی کرتوت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں ایسا کمال آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس نے جو ہے سب کو نگلنا شروع کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا. یعنی جادوگر ایک تو ہے خود بخود گرنا، ایک اس ہیبت کی وجہ سے وہ گر گئے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر، جہان والوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. یہ اس کا ایک جواب بھی ہے. جس طرح پہلے شروع میں فرعون نے کہا تھا کہ رب العالمین کیا ہے، تو وہ فوراً یعنی جادوگر جو پہلے لفظ پر ایمان لائے تھے وہ یہی تھا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو جہان والوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اب جب یہاں پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ کوئی جو ہے جادو نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہی حقیقت پر مبنی بات ہے. جب ایسی بات سامنے آ گئی تو لوگ، ظاہری بات ہے، ایک جس کے اندر ضد اور عناد نہیں آتا وہ تو فوراً ماننے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جادوگروں کے اندر ضد اور عناد نہیں تھا، لیکن اگرچہ مقابلے میں آئے ہوئے تھے لیکن ضد اور عناد اندر نہیں تھا. فرعون کے اندر ضد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے فوراً کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ میں نے ابھی اجازت دی نہیں ہے، تم پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی تمہارا بڑا ہے، یہی تمہارا سرغنہ ہے جس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے. یعنی یہ ساری بات انہوں نے الٹا دی کہ جتنے جادوگر میں نے بلائے ہیں، در حقیقت یہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے جادو سکھایا تھا. اور جب یعنی یہ مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے انہیں سمجھایا تھا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، لہٰذا جب میں ڈالوں گا تو یہ سامنے ہو جائے گی اور میدان میں تم غالب آ جاؤ گے. یہ تمہارے پہلے سے ہی یعنی تم نے طے شدہ معاملہ کیا ہوا تھا. ایسی بات تبھی انسان کر سکتا ہے جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اب میں ہارنے والا ہوں. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب ان قریب تم جان لوگے. اب دھمکیاں دیں کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلافٍ، خلاف سمت میں، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اور جو ہے یہی خلاف سمت ہوتی ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو جو ہے ضرور بضرور سولی دوں گا. دوسرے مقام 16ویں پارے میں آتا ہے کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں پر جو ہے وہ سولی دوں گا. یہ یعنی اس کی دھمکی کا ذکر ہوا کہ جب بھی کوئی ظالم جابر، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اب ہارنا ہی ہے، تو وہ انتہائی ہٹ درمی اپناتے ہوئے ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے اور مظلوم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم، پس انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں. وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی وجہ سے، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب آئیں گے. فالقا موسیٰ عصاہ، پس موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اس وقت وہ نگلنے لگی جو انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر گرا دیے گئے سجدے میں. وقالوا، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، جہان والوں کے رب پر. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. قال آمنتم لہ، فرعون کہنے لگا کیا تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اجازت دی نہیں ہے اس سے پہلے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، حقیقت حال یہی ہے کہ یہی تمہارا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لوگے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں ضرور بضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سمت میں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو ضرور بضرور سولی دوں گا.